السلام علیکم. دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے. آج کا دن ہم جا رہے ہیں چھپری ہوٹل پہ. ہمارے پرانے اسکول میں تو یہ روایات تھی کہ جو بندہ نیا آتا تھا اسے ہی دعوت دیتے تھے اور دعوت کے اختتام ہونے سے پہلے ہی اسے بتا دیا جاتا تھا کہ آپ کو دعوت مل چکی ہے، یعنی کہ ہم نے آپ کو ویلکم پارٹی دے دی ہے، اب اگلی پارٹی کھلائیں گے آپ. لیکن اس سکول میں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کی روایات کچھ مختلف ہیں. میں اور تصور صاحب کو آئے آج پورے 3 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن مجال ہے جو انہوں نے ہمیں ویلکم پارٹی دی ہو. آخر تھک ہار کے میں نے اور تصور صاحب نے خود ہی سوچا کہ ان کو ہم ویلکم پارٹی دے دیتے ہیں خود کی طرف سے اپنے آنے کی خوشی میں، تاکہ شاید ان پر تھوڑا سا اثر ہو جائے. پھر میں نے اور تصور صاحب نے حاتم طائی کی قبر کو لات مارتے ہوئے اپنے اسکول والوں کو یعنی کہ اپنے کولیگز کو خود ہی اپنی ویلکم پارٹی دے دی. اور اب ہم امید کریں گے کہ یہ ہمیں کیا کھلاتے ہیں. یہ خوبصورت رستہ ہے جہاں سے میں گزر رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ کو بھی یہ نہر دکھا دوں. اور اب ہم جا رہے ہیں چھپری ہوٹل کی طرف، تو چلیے میرے ساتھ. سب کو انوائٹ کرنے کے لیے میں نے اپنے 5 منٹ کرافٹ سے 5 منٹ سے بھی پہلے یعنی کہ 2.5 منٹ کے اندر بنایا ہے یہ خوبصورت نہیں بلکہ بدصورت کارڈ. جی بالکل، یہ وہی نہر ہے جہاں پر نہر والے پل پہ بلا کر کوئی کسی کو چھوڑ گیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی اس نہر کے پل کے سائڈوں پر کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی آئے گا تو وہ سیدھا اس کے اندر ہی گر جائے گا اور یا پھر یہاں سے گر جائے گا. تو کیسی لگی آپ کو یہ نہر؟ خوبصورت نہر کے گزر جانے کے بعد پرپیچ رستوں سے ہوتے ہوئے میں بھی محسن صاحب کے پیچھے پیچھے چلتا چلتا سرائے مہاجر کی طرف چل نکلا. مجھے پتا چلا ہے کہ 1 عدد مرغا نہیں بلکہ 2 عدد مرغے جو بھی جوانی کے دہلیز پہ جنہوں نے قدم رکھا تھا ان کی گردن پر تیر تلوار چڑھا کر استاذہ کرام کا دل بہلایا جا رہا ہے. وہ مرغا جس نے ابھی جوانی کے دہلیز میں قدم رکھا تھا اور پتہ نہیں کتنی مرغیوں کو دل دینا تھا، اور بیچارے کی خواب ہی رہ گئے جب استاذہ کرام نے اس کے گلے پر تلوار چلائی. اور بالآخر ہم چلتے چلتے پہنچ چکے ہیں سرائے مہاجر کے چوک پر. جی ہاں، یہ وہی چوک ہے جہاں سے پورے پنجاب کے سب سے زیادہ اضلاع سے راستے ملتے ہیں. تو اب ہم جا رہے ہیں چھپری ہوٹل کی طرف. یہ ایک چھپری ہوٹل ہے اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں حق نواز صاحب. حق نواز صاحب صرف 2 ہی باتوں پر خوش ہوتے ہیں، جلدی چھٹی پر یا پھر کھانے کی بات پر. اور یہ ہوٹل تو کچھ خاص نہیں لگ رہا، لیکن میں نے سنا ہے کہ یہاں کا کھانا اچھا ہے. عاطف صاحب اپنا منہ چھپاتے ہوئے، اور اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا ہے. حق نواز صاحب لمبی لمبی چھوڑتے ہوئے، کیونکہ کھانے کا نام سنتے ہی ان کی خوشی دیدنی ہو جاتی ہے. یہ دیکھیے سامنے بالکل انکل چھپری والے جو ہیں وہ وہاں پر خاص قسم کے ہمارے مرغ کا کام تمام کر رہے ہیں. عاطف صاحب اپنے جانوں کو میسج کر رہے ہیں، تصور صاحب اٹھے ہیں اور محسن صاحب سائڈ پر ہوئے ہیں. عاشق صاحب نے بھی ذرا کنی کترائی ہے اور حق نواز صاحب کی باتیں سننے کے بعد محسن صاحب نے سر ہلایا. یہ ہیں شفیق صاحب جن کی شفقت کے نیچے ہو رہا ہے گرما گرم کھانا تیار، جو منور انکل جو اس چھپری ہوٹل کے مالکان میں سے ہیں انہوں نے بنایا ہے زبردست دیسی مرغے کی کڑاہی، جو کڑاہی کم اور کڑاہی قورمہ زیادہ لگ رہی ہے. سب کے چہروں پر مسرت ہے اور لگتا ہے عاطف صاحب میری کیمرہ استعمال کرنے پر تھوڑا منہ ٹیڑھا کر رہے ہیں، اور مجبوری کے تحت انہوں نے اسمائل دی کیونکہ وہ میری سیلفی سے لگتا ہے تنگ ہے. سب کھانے پر ٹوٹنے والے ہیں کیونکہ یہاں پر ہونے جا رہا ہے کچھ خاص. محسن صاحب نے دی مسکراہٹ تو عاطف صاحب نے ایک گلاس پانی کا پیا. کھانا کھانے کے بعد ہم نے تصدیقی سیلفی لے لی تاکہ سند رہے کہ ہم نے کھانا کھا لیا. اور اس کے بعد ہم نکل کھڑے ہوئے جناب تصور صاحب کے بالکل پیچھے پیچھے، اور ہم پہنچ چکے ہیں ان کے آستانے عالیہ پر. یہاں پر ان کی شادی کی تصاویر لگی ہوئے جن کے ساتھ ان کے ابو ہیں، اور باقی تصاویر میں ان کے ابو کی شادی اور ان کے بچپن کی تصویریں آویزہ ہیں، یعنی کہ ان کے اور ان کے ابو کے بچپن کی تصویریں. اور اس کے بعد ہم بیٹھ چکے ہیں. تصور صاحب ویٹ کر رہے ہیں کہ پیچھے والی پارٹی آئے اور ہم چائے نوش فرمائیں. اور حق نواز صاحب یہاں پر بھی بہت خوشگوار موڈ میں ہیں. شفیق صاحب نے اپنی خوبصورت مسکراہٹ دی اور محسن صاحب بھی خوش ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے سامنے آیا ہے تازہ حلوہ. جی ہاں، سرائے مہاجر کا یہ حلوہ ملتے ہی وہ خوش ہو گئے اور ہم سب نے شکریہ ادا کیا اور پتلی گلی سے نکل کھڑے ہوئے.